الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فقد قال تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. وفي مقام آخر: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الطهور شطر الإيمان. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. انتہائی واجب الاحترام صدر محفل محترم جناب ڈاکٹر قبلہ ایاز صاحب، استاد محترم فقیہ العصر حضرت علامہ مولانا مفتی غلام الرحمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور حال میں بیٹھے مہمانان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج واقعی مجھے انتہائی خوشی ہوئی اس بات پر کہ محکمہ ترقی دیہات کے حوالے سے انہوں نے یہ بہترین پروگرام کا انعقاد کیا. مجھ سے پہلے بھی ایک جناب نے بات کی کہ واقعی علماء کرام معاشرتی اخلاقیات کے حوالے سے، معاشرے کی اصلاح کے حوالے سے علماء کرام نے ماضی میں بھی بہترین کردار ادا کیا ہے، گراں قدر خدمات سر انجام دیے ہیں، اور آئندہ بھی علماء کرام سے توقع ہے کہ وہ بہترین کردار ادا کریں گے. آج چونکہ میری تو پریزنٹیشن تھی، لیکن ہمارے انتہائی معزز استاد محترم مفتی صاحب موجود ہیں. ان کی موجودگی میں اب وقت کم لیتے ہوئے صرف 2 نقطوں پر بات کرنا چاہوں گا. نمبر 1، صحت و صفائی کا اسلامی تصور، اور نمبر 2، علماء کرام اس حوالے سے کس طرح اپنا فریضہ منصبی ادا کر سکتے ہیں. سب سے پہلے آپ کے سامنے جو آیات میں نے تلاوت کی ہیں، ان آیاتی مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے تزکیہ نفس کا تذکرہ کیا ہے. قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها. قد افلح من تزکا وذکر اسم ربه فصلى. ان آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے تزکیہ نفس پر بہت زور دیا ہے. بالفاظ دیگر یوں کہہ دوں کہ اسلام کا جو بنیادی مقصد ہے تخلیق انسانیت کا، وہ تزکیہ نفس ہے. اور تزکیہ کیا ہے؟ تزکیہ دراصل انسان کی انفرادی اور اجتماعی زندگی کو دیگر علائشوں سے، وہ کفر و شرک کی علائش ہو یا جسمانی اور روحانی اعتبار سے جتنی بھی علائش سے، ان سے پاک کرنے کا نام ہے. اب ذرا دیکھیں کہ اسلام میں عجیب بات تو یہ ہے کہ جب اسلام انسان کی تزکیہ نفس پر اتنی اہمیت اور اتنا زور دے رہا ہے، تو وہ دین، وہ مذہب انسان کی صحت و صفائی کے حوالے سے کیسے خاموش رہ سکتا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ اسلامی تعلیمات، اسلامی احکامات، اسلامی عبادات ان لوگوں پر لاگو ہیں، اس انسان پر لاگو ہیں جو جسمانی اعتبار سے صحت مند ہو، ذہنی اعتبار سے صحت مند ہو. آپ مثال لے لیں روزے کا، کہ روزہ اس شخص پر فرض ہے جو جسمانی اعتبار سے صحت مند ہو، لیکن اگر ایک انسان جسمانی اعتبار سے ایسی بیماری میں مبتلا ہے جس کی وجہ سے وہ روزے کے عبادات جیسی عظیم عبادت نہیں رکھ سکتا، تو اسلام کیا کرتا ہے؟ اسلام اس حکم کو مؤخر کرتا ہے، اس کی صحتیابی تک اسلام اس سے یہ حکم اٹھا دیتا ہے. تو اس سے صحت و صفائی کی اہمیت کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے. اسی طرح اسلام میں ہر انسان پر، بالخصوص مسلمان پر، 5 دن میں 5 وقت نماز یہ فرض کی گئی ہیں، اور ہر نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے. وضو میں ہم کھلے کرتے ہیں، ناک میں پانی ڈالتے ہیں، چہرہ دھوتے ہیں، اور پھر مسح کرتے ہیں، جن کی وجہ سے آئے روز روزمرہ حالات میں ہمارے اوپر جو آلودگی کے اثرات پڑتے ہیں تو ان کی صفائی ہو جاتی ہے، انسان اس سے محفوظ رہا جا سکتا ہے. اس سے اسلام
کا جو تصور ہے صحت و صفائی کے حوالے سے وہ بھی سامنے آ جاتا ہے۔ دوسری بات اور دوسرا نقطہ جو ہے وہ ہے کہ صحت و صفائی کے حوالے سے علماء کرام کیا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ اگر ہم تھوڑا سا ماضی میں جائیں، بر صغیر پاک و ہند کی آزادی سے پہلے علماء کرام کے کردار کو دیکھیں تو اس وقت بھی علماء کرام نے جو کردار ادا کیا ہے اس کو سراہنا سراسر ظلم و زیادتی ہیں۔ مولانا محمد یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ انگریز جب آئے بر صغیر پاک و ہند پر قبضہ کیا، اس وقت لوگوں کے حالات ناگفتگی ہوئی اور وہ یوں اس طریقے سے ترجمانی کرتے ہیں کہ ہندوستان کی ایسی حالت بنائی گئی کہ اگر 20 سال تک یہی حالت رہتی، اگر علماء کرام اس وقت خدمات نہ کرتے اور یہی حالت مسلمانوں کی رہتی تو 20 سال بعد وضو کے فرائض جاننے والا کوئی باقی نہ رہتا۔ لیکن الحمدللہ اس وقت بھی علماء کرام نے اپنا فریضہ منصبی بحسن خوبی ادا کیا، تو آج الحمدللہ پاکستان جیسا اسلامی ملک مارز وجود میں آیا۔ تو میں سمجھتا ہوں علماء کرام کا اس میں بہت بڑا کردار ہے۔ صحت و صفائی کے حوالے سے علماء کرام کیسا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ چونکہ علماء کرام کو اللہ تبارک و تعالی نے انتہائی بہترین انسانوں میں ان کا شمار کیا ہے، اور وراثت الانبیاء کا لیبل دے کر انبیاء کے وارث بنا دیے گئے ہیں۔ تو جتنا بڑا اعزاز ہوتا ہے اتنی بڑی ذمہ داری بھی ان کو سونپی گئی ہے، وہ یہ ہے کہ بھٹکی ہوئی انسانیت کو راہ راست پر لانے کے لیے وہ خدمات کریں۔ آج ہم دیکھیں علماء کرام پر، علماء کرام کے پاس، مشائخ اعظام کے پاس ابلاغی قوت، منبر و محراب کی صورت میں وہ عظیم ابلاغی طاقت اور قوت موجود ہے جو کسی اور کو میسر نہیں۔ علماء کرام اگر ان ابلاغی قوت اور طاقت کو استعمال میں لاتے ہوئے جمعے کے خطبات میں اور اس کے علاوہ وقتاً فوقتاً دیگر دینی مجالس و محافل میں، روزانہ صبح و شام کے دروس قرآن و حدیث میں، اخبارات کے ہفتہ وار شائع ہونے والے دینی ایڈیشن میں آرٹیکل کی صورت میں، اور غمی و خوشی کے مواقع پر بیانات میں صحت و صفائی کے حوالے سے لوگوں کو روشناس کریں گے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پیغام بہت جلد لوگوں تک نہ صرف پہنچ جائے گا، بلکہ چونکہ جیسے کہ پہلے بات کی گئی کہ علماء کو نہ صرف لوگ سنتے ہیں بلکہ ان کی باتوں کو رائے عمل بنا لیتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت جلد پاکستان کا معاشرہ ایک صحت مند معاشرہ انشاءاللہ بنے گا۔ اللہ تبارک و تعالی پاکستان کو تائندہ و بندہ رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔